سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآدم شانہ وعتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم غسار زماں، سید سرورہ، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کریم نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور بالخصوص عشرۂ مغفرت کا یہ جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات رب ذوالجلال ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اعتکاف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بری اور ہر ساعت اپنے جلوہ میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس مبارک مہینے میں شب قدر سے زیادہ اہمیت اس مبارک مہینے کی ہوتی ہے کہ اسے پانے کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز مبارکہ، یہ آپ کی سنت مبارکہ کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً ہر ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے کبھی اعتکاف رہ گیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلے مہینے ماہ شوال میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور ایک مرتبہ سفر کے دوران میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف نہ فرما سکے تو آئندہ سال ماہ رمضان میں میرے لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 10 دن اس رمضان کے اور 10 دن پچھلے ماہ رمضان کے۔ یوں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ اعتکاف ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جو فقط امت مسلمہ پر ہی نہیں بیان کی گئی، بلکہ اس سے قبل جو امتیں گزری ہیں، پچھلی امتیں، ان پر بھی ماہ رمضان، ان پر بھی اعتکاف کی یہ عبادت تھی، اور وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جس کو رب کائنات رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نماز اور اعتکاف اور طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ مشرفہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم خود رب کائنات رب ذوالجلال نے قرآن کے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت
نے جو یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ مساجد کو صاف رکھنا ہے، خوب ستھرا رکھنا ہے، تو اس آیہ کریمہ کی شرح میں تفسیر میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے، اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے، اور وہ نیک صالح پرہیزگار انسان ہونا چاہیے۔ مزید مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طواف اور نماز، اعتکاف، یہ بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں بھی اعتکاف ہوتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، اور کعبے کا طواف، یہ بڑی پرانی عبادتیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے گھر کو، کعبہ کو، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں مساجد ہیں، اللہ کے گھر موجود ہیں، ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اللہ کے گھر کی صفائی کا انتظام کیا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ کوشش کیا کرے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی کروں۔ اللہ کے گھر کی صفائی کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دل کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے گا۔ اس طرح بڑھ چڑھ کر خود مسجد میں آ کر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے جمعے کا بابرکت دن آتا ہے تو جمعے میں چونکہ نمازیوں کی کثرت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے والے دن مسجد میں آئیں اور خود آ کر مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی ستھرائی کریں، مسجد کو اچھے انداز سے بیان رکھیں تاکہ آنے والے نمازیوں کے لیے آسانی رہے۔ اور اس انداز سے کریں گے تو اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ عمل ہوگا کہ اللہ انبیاء کو حکم دے رہا ہے، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا کرو۔ یارو ہم تو انبیاء کے غلام ہیں، انبیاء کے امتی ہیں۔ جب اللہ نبیوں کو حکم دیتا ہے تو پھر امتیوں کا حق ہے کہ وہ بھی اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کیا کرے، وہ بھی اللہ کے گھر کو صاف کرے۔ اور اس کی برکتیں کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمارے دل کو صاف رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے، اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اعتکاف کی ترغیب دلاتے ہوئے بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی امت کو اس بات کا ذہن دیا کہ تم لوگوں نے بھی اعتکاف کرنا ہے۔ ایک مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فقط 10 دن اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کائنات اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب ظاہری بات ہے انسان گناہگار ہوتا ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا موقع فراہم فرمایا ہے کہ ماہ رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھو، رب کائنات تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا تو رب کائنات اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے،
حج کرے، عمرے کی سعادت حاصل کرے، کعبے کے گرد طواف کرے، اس کا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ رب کائنات کے محبوب فرما رہے ہیں اگر تم آخری 10 دن رمضان اعتکاف کر لو گے، رب کائنات تمہیں 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ یہ ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اعتکاف ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف اعتکاف کرنے والے کو ہر روز ایک حج کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر روز ایک حج کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی یہ عبادت اور اتنی اہم عبادت اور اتنا ثواب اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر تو کسی کو محروم نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر سال اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ رہا کہ آپ اپنے زندگی میں ہر سال ماہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ اور اعتکاف کہتے کسے ہیں، اعتکاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یاد رکھیے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے، مسجد میں آ کر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کہ مسلمان ہی اعتکاف کرے گا، اور عاقل ہونا شرط ہے کہ عقل مند ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر چھوٹا بچہ بھی ہے، تمیزدار ہے اور وہ تمیز رکھتا ہے، مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ بھی مسجد میں آ کر اعتکاف کر سکتا ہے۔ مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اعتکاف کا لفظی معنی اگر ہم اس پر غور کریں نا تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے درنا مارنا، درنا مارنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اپنی بات منوانے کے لیے لوگ دھرنا دے دیتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری جو باتیں ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ہماری باتوں کو مانا جائے۔ تو فرماتے ہیں دیکھیے اعتکاف کا لفظی معنی ہی یہی ہے کہ درنا مارنا۔ گویا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی گھر میں آ کر 10 دن اعتکاف کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دیتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، تیرا گناہگار بندہ تیرے گھر میں آ کر رمضان کے مبارک مہینے میں بیٹھ گیا ہے، اے مولا اب تم میری مغفرت کرے گا، میرے گناہ معاف فرمائے گا، تبھی میں تیرے گھر سے اٹھ کے جاؤں گا۔ تو اب یہ کتنا خوبصورت دھرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جانا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنا مولا مجھے معاف فرما دے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا، دنیا کو چھوڑ آیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ آیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ آیا، مولا سب کچھ چھوڑ کر فقط تیری عبادت کے لیے تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اے مولا اب تم مجھ سے راضی ہو جا اور مجھ سے راضی ہو کر میری کامل مغفرت فرما دے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا تو کیا رب کائنات اسے معاف نہیں فرمائے گا؟ خالق کائنات تو ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار فرمانے والا ہے۔ جب رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر بندہ عبادت کے لیے بیٹھ جائے، رب کی بارگاہ میں عرض کرے، دعائیں کرے، پھر خالق کائنات اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، رب کائنات اس کی کامل مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ اعتکاف کی برکتیں ہیں۔ اور پھر اعتکاف کی اقسام ہمارے معاشرے میں عموماً لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ رمضان میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو یہی اعتکاف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت اعتکاف ہے اور ایک نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی بندے نے منت مان لی، اور یہ بھی یاد رکھیے جب منت مانی جاتی ہے تو زبان سے کہنا ضروری ہوتا ہے، فقط دل میں نیت کرنے سے منت نہیں ہوگی، زبان سے کہنا ضروری ہوگا۔ کسی بندے نے منت مانی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 20 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اعتکاف کرنا اس پہ واجب ہو گیا، نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اب اس پہ یہ منت اس نے مانی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 20 دن کا اعتکاف کروں گا، اب اس پہ یہ اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں آ کر 20 دن کا اعتکاف کرے جو اس نے منت مانی تھی، اور اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔
اور دوسری قسم ہے سنت اعتکاف، جو ہر رمضان کے آخری عشرے میں کثیر مسلمان دنیا بھر کی مساجد میں کرتے ہیں۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر ہمیشگی اختیار فرمائی۔ میرے آقا نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، کبھی رہ گیا تو اگلے سال اعتکاف کر لیا۔ ایسی یہ پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اس میں بھی روزہ رکھنا شرط ہے، کیونکہ رمضان کے روزے ہیں، یہ رکھنا ہی ضروری ہے اس میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے، اگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا، پورے شہر میں 100 مساجد ہیں، 100 مساجد میں سے کسی ایک بندے نے اعتکاف بھی نہیں کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ الکفایہ ہے۔ کسی بندے نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن پورے شہر میں سے کسی ایک مسجد میں ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا، باقی سارے بریء ذمہ ہو جائیں گے، باقیوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، تو ہر مسجد میں 100 بندے اعتکاف کریں، اللہ کے گھر میں آئے، بیٹھیں، عبادت کریں۔ اور تیسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف، اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، وقت بھی شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوں، اعتکاف کی نیت کریں، چاہے اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اللہ پاک اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف ختم، پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہوں گے، نیت کر لیں میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے رب کائنات دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ اعتکاف کی 3 اقسام تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً رمضان میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ منت والے اعتکاف بھی بہت کم ہوتے ہیں، اور سنت نفلی اعتکاف جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو کوشش کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، انشاءاللہ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بندہ اعتکاف کرتا ہے مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، تو اعتکاف کے فوائد کیا ہوں گے، اسے فائدہ کیا ہوگا اعتکاف کرنے کا؟ تو یاد رکھیے فتاوی عالمگیری میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو بندہ معتکف ہے، اللہ کے گھر میں اعتکاف کرنے آ جاتا ہے، وہ مثل ملائکہ ہوتا ہے، وہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیا۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، اور یہی کام تو فرشتوں کا ہے کہ فرشتے بھی رب کائنات کی ہر وقت عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی سجود میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے وہ مثل ملائکہ ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر عبادت میں مصروف رہ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ اس بندے کو ملتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے بڑے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں پڑھنا میسر آ جاتی ہے۔ ویسے گھر میں ہوتا ہے کبھی تاخیر ہو گئی، کوئی 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، جماعت چھوٹ گئی، لیکن جو 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا اس کو بڑے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کو 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے کو فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا جو کہ بڑا ہی اہم اور خوبصورت فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر بندے کو یہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو جو بندہ مسجد میں آ کر 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لیتا ہے، گویا کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے شب قدر بھی عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس بندے نے رہنا مسجد میں ہے، طاق راتوں میں اس نے عبادت کرنی ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے۔ جب وہ طاق رات رمضان کی آخری مسجد میں گزارے گا تو یقیناً اللہ کی رحمت سے اسے شب قدر بھی عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ سب سے بڑا فائدہ بندے کو کہ ویسے بندہ شب قدر تلاش کرتا رہے، وہ شب قدر جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں کی سے بہتر ہے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن قربان جائیے اعتکاف کرنے والا اس رات کو آسانی سے تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ
ताक रातों में उसने इबादत करनी है, मस्जिद में रहना है, जागना है, ज़िक्र व दुरूद पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से उसे ताक रातों में शब कदर अता कर दी जाती है। इसी तरह ताक रातों में, इसी तरह मोतकिफ़ को, एतकाफ़ करने वाले को एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जब एतकाफ़ की हालत में नहीं था, वो बाहर था, अपने काम काज में था, कोई नेकी करता था, कोई जनाजा पढ़ता था, अल्लाह सवाब अता फरमाता था, किसी के साथ सिला रहमी करता था, अल्लाह सवाब अता फरमाता था, कोई बीमार हो गया उसका पूछने जाता था, इयादत करता था, अल्लाह उस पर सवाब अता फरमाता था, किसी के साथ सदका व खैरात करता था, किसी यतीम के सर पे हाथ रखता था, अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता था। मेरे महबूब फरमाते हैं मोतकिफ जब एतिकाफ में आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों इस बंदे के लिए जनाजे का सवाब भी लिख दो, इस बंदे के लिए सदका व खैरात करने का सवाब भी लिख दो, इस बंदे के लिए यतीम पे सर पे हाथ रखने का सवाब भी लिख दो, सदका व खैरात करने का सवाब भी लिख दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इसने ये अमल तो किया ही नहीं, ये तो मस्जिद के अंदर मौजूद है। रब्बे कायनात फरमाता है कि ऐ फरिश्तों अगरचे इस बंदे ने अभी ये अमल नहीं किया लेकिन ये पहले अमल किया करता था, अब मेरी इबादत के लिए मेरे घर में आ बैठा है, अब इसे मौका नहीं मिल रहा कि ये जाकर वो अमल कर पाए, लेकिन मेरे रब की रहमत इतनी ज्यादा है कि मैं चाहता हूं अब भी इसको, उस बंदे को उस नेकियों का सवाब अता कर दिया जाए कि वो बंदा नेकियां नहीं कर रहा, जनाजा नहीं पढ़ रहा, सदका व खैरात अपने हाथों से किसी को नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह मोतकिफ को फिर भी ये सवाब अता फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। तो कितनी खुशकिस्मती है मोतकिफ के लिए, एतिकाफ करने वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये सआदत अता फरमाए। यकीन जानिए ये माह रमज़ान बड़ी बरकतों वाला महीना है। नफल का सवाब अल्लाह पाक फ़र्ज़ के बराबर कर देता है, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुबारक सुन्नत मुबारका कि मस्जिद में हर साल रमज़ान में आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ करना, मैं और आप इस इबादत से क्यों महरूम रहे? अल्लाह ने हमें मौका दिया है, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, सब कुछ है, तो हम क्यों ना अल्लाह के घर में आकर एतिकाफ़ करें। 20वें रोज़े को मगरिब से पहले, 20वें रोज़े को मगरिब से पहले ये मस्जिद में आकर 10 दिन का एतिकाफ़ करना होता है। तो इस सआदत से मैं और आप क्यों महरूम रहे? मैं आप सबको मशवरा देना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक 10 दिन का एतिकाफ़ नहीं किया, अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार लिए, कोई 20 साल का है, 30 साल का है, 40 साल 50 साल हो चुके हैं, अभी तक एतिकाफ़ नहीं किया, तो इस रमज़ान 20वें रोज़े से पहले आइए मस्जिद में बैठिए, एतिकाफ़ कर लीजिए। ये सांसों की माला, यकीन जानिए इसका कोई पता नहीं किस वक्त ये बंद हो जाए, दुनिया के काम दुनिया में रह जाएंगे। अमूमन जिसको दावत दी जाए एतिकाफ़ के लिए, अभी तो इज्तिमाई तौर पे कह रहा हूँ, किसी को अलग से कहूँगा तो वो आगे से यही उज़र बयान करता है या करेगा कि कारी साहब मसरूफ़ियत है, कारोबार है, बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, घर के मामलात देखने हैं। तो याद रखिए मसरूफ़ वो बंदा भी था जो फैसलाबाद में डोर फिरने की वजह से दुनिया से चला गया। 22 साल उम्र थी, 24 साल, वो भी मसरूफ़ था। ईद के बाद उसकी शादी थी, अभी मसरूफ़ वो भी था, फारिग वो भी नहीं था, लेकिन मौत आई, एक लम्हे के अंदर उसको साथ लेकर चली गई। ज़िंदगी का पता नहीं है, ये रमज़ान शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, आइंदा रमज़ान नसीब हो ना हो, कोई पता नहीं। दुनिया से जनाजे उठते हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने लम्हा भर में लोग दुनिया से चले जाते हैं, हट्टे कट्टे, जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी दुनिया से बंदा चला जाता है। तो मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मौत की खबर नहीं है, तो क्यों ना हम मौत आने से पहले अपने नबी की सुन्नत पे अमल क्यों ना कर ले। एक मर्तबा तो अल्लाह के घर में आकर 10 दिन के लिए दुनिया को छोड़कर, दुनिया को भूल कर अल्लाह के घर में आकर तिलावत कुरान करें। 10 दिन कुरान पढ़ेंगे, दिल में कैसी नूरानियत पैदा होगी। 10 दिन अल्लाह का जिक्र करेंगे, नमाजें बाजमात अदा करेंगे, दुरूद सलाम पढ़ेंगे, रब का करम कितना होगा, रब की रहमत कितनी होगी। दुनिया तो फिर कमा लेंगे, कारोबार फिर चल जाएंगे, जिंदगी रही तो
عید کے بعد کما لیں گے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، لیکن لوگوں نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ مال کمانے کا سیزن ہے، اس میں جتنا مسلمانوں کو لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا کاروبار کرنا ہے کر لو، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے نہ ملے۔ یارو زندگی رہی تو مال تو بعد میں بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن زندگی نہ رہی تو پھر بعد میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے بھی موقع دیا ہے، اعتکاف کریں، اللہ کے گھر میں آئے، ہماری اس جامع مسجد یا رسول اللہ میں اعتکاف کے لیے انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا۔ آپ میں سے جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے یقیناً کرنا چاہیے، جنہوں نے نہیں کیا یا پہلے کیا ہوا ہے وہ بھی ایک دفعہ دوبارہ اعتکاف کر لے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، ایک بار پھر اللہ کے گھر میں آ جائیں، ایک بار پھر اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ زندگی کو کچھ معلوم نہیں ہے، موت ہمارے سامنے ہے، زندگی کا ہر دن گزرتا جا رہا ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان قریب ہم نے مر جانا ہے، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جانا ہے، منو مٹی قبر کے اندر، قبر کے اوپر ڈال کے ہمیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے والد یہ چھوڑ کر آ جائیں گے، ہمارا مال، ہمارا جائیداد، ہمارا سب کچھ کاروبار دنیا میں رہ جائے گا۔ غور تو کریں، اگر ابھی موت آ گئی تو سب کچھ چھوڑ کے پھر بھی تو جانا ہے نا، لیکن یہ عذر بیان کر دینا میں مصروف ہوں، میرا کاروبار ہے، میرے بال بچے ہیں، میری بیوی ہے، تو کیا ہم اپنے نبی سے زیادہ مصروف تھے؟ میرے نبی نے مکے میں، مدینے میں، طائف میں دین کی تبلیغ کی، پتھر کھائے، جسم سے خون نکلا، پھر بھی میرے نبی رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کیا ہم صحابہ سے زیادہ مصروف ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی ادا کو ادا کیا اور مسجد میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا؟ تو ہم اپنی مصروفیت کو کیا جانیں؟ تو میرے بھائیوں، ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، گھر کو چھوڑ کے آ کے مسجد میں بیٹھ سکتے بھی ہیں، تو ابھی اللہ نے صحت دی ہے، تو آئیے آپ سب کو دعوت ہے، ہماری جامع مسجد میں آئیے، یا رسول اللہ میں بیٹھیے، اعتکاف کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے دن بھی اچھے گزریں گے، راتیں بھی اچھی گزریں گی، اور اللہ رزق کا ضامن ہے۔ اس 10 دن میں جو کمائی نہیں کر سکیں گے نا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے رمضان کے بعد اللہ اس سے بڑھا کر ہمیں مال عطا فرما دے گا۔ اللہ پہ یقین تو ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل تو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، میرا کاروبار اس وقت عروج پہ ہے، اگر میں نے اعتکاف کر لیا تو یہ 10 دن میں جو میں نے لاکھوں روپے کمانے ہیں اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اور بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاکھوں نقصان نہیں ہوگا، آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے، دنیاوی معاملات کلوز کر کے اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھے، رمضان کے بعد دیکھیے گا اللہ آپ کو اس سے زیادہ مال عطا فرمائے گا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کو تو دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر خلیل کو حکم دیا، ابراہیم کو، اسماعیل کو، کہ تم میرے گھر کو صاف کرو۔ کن کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ انبیاء کو حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف کرو، ہم پھر بھی اعتکاف کے لیے نہ آئیں، اس عبادت سے محروم رہے تو پھر یقیناً یہ ہماری محرومی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عبادت کی لذت عطا فرمائے اور اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا ہمیں اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر اعلان کریں گے، سولر سسٹم کے لیے ہم نے اعلان کیا تھا، تو جو احباب تعاون کرنا چاہتے